बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। करंट सिनेरियो प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ ज़ी9 चैनल के तवज्जुद से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत नई डेवलपमेंट देखने में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी एक टर्मोइल की सिचुएशन हुई हुई है, स्पेशली विद रिलेशन टू द इलेक्शंस, अपकमिंग इलेक्शंस। जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो एक किस्म के ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, जो सीटें जिस पर डिस्क्वालीफाई किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उसके ऊपर जो है जो इलेक्शंस हो रहे हैं। अब नाजरीन, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि ये इलेक्शन इस वक्त मेक और ब्रेक सिचुएशन के अंदर है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसको असेस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक चेन रिएक्शन का काम करेंगे, जिसके अंदर अगर पीटीआई की गवर्नमेंट इसके अंदर मेजॉरिटी अपनी सीट ले जाती है, तो जिसका मतलब ये होगा कि पीटीआई वुड बी इन अ मेजॉरिटी इन पंजाब असेंबली, जिसका मतलब ये होगा कि कॉन्सिक्वेंटली जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो लूज करेंगे अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को, और वो वहां से पार्टी लूज करेगी। अगर पंजाब से गवर्नमेंट उनकी लूज होती है तो इसका मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकेगी, और फेडरल गवर्नमेंट भी इसी तरह कोलैप्स करेगी इसके सिनेरियो में। और अगर फेडरल गवर्नमेंट कोलैप्स करती है तो इसका मतलब है जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने सारा ये गेम रचाया हुआ है, तो उनका जो एक प्लानिंग है और जो सारा एक सिलसिला है उसका क्या रिजल्ट होगा, और क्या वो इस बात को अलाउ करेंगे कि ये इलेक्शन इस तरफ जाए, यानी कि पीटीआई के फेवर में जाए। अब सिचुएशन ये है कि जो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस हुए हैं, या जो भी सर्वेज हुए हैं, या जो भी पब्लिक ओपिनियन सामने आया है, उसके अंदर से तो साफ तौर पे एक बात वाजे हो चुकी है कि पीटीआई जो है वो ओवरवेलमिंगली, जिसको हम कहेंगे एक वाजे मार्जिन के साथ सीटें जीत जाएगी अगर इलेक्शन फेयर हुए तो। अब ये एक अगर वाला फैक्टर है। अगेन इसके अंदर बात होगी कि जी जनाब इसमें धांधली हो सकती है, तो धांधली के ऊपर जो है बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, हम इसको अभी प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। इसके अंदर मेजर फैक्टर यही होंगे कि जी धांधली क्या अलाउ करेगी, या इतना जो मीडिया इस वक्त हाइप हो चुकी है और जितना सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है, प्लस ये कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर जो लोग खड़े हुए होंगे, तो क्या उसके अंदर ये सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा कि जिसके अंदर धांधली हो सके। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हर चीज़ के अंदर चोर जो है वो हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट से एक हाथ आगे, यानी चोर हमेशा कानून से आगे होते हैं, और साइंटिफिक जो एक अप्रोच हो चुकी है हर चीज़ के अंदर, तो हो सकता है शायद इसमें भी कोई साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई की जाए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सलीम शरीफ। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद उनसे इस बारे में फीडबैक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज, फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स. Call now 647-500-9477. Z9 Media. वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे सिनेरियो डिस्कस कर रहा था जो पाकिस्तान में पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से, उस सिलसिले में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान से डॉक्टर सलीम शरीफ, जो इस वक्त लाहौर में है, और हम उनसे फीडबैक लेंगे इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर सलीम, जैसे कि आपने सुना कि हम ज़मीनी इंतखाबात के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे कि वो अभी सिचुएशन ये है कि आम इंतखाबात और उसके अंदर जो है जो ज़मीनी इंतखाबात के अंदर फ़र्क यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके फेवर में जाते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन भी ऐसी हुई कि धांधली का सिचुएशन हुई है, तो आप ये बताएं कि क्या आप फील करते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन होगी? देखें, सिचुएशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो नहीं कह सकते कि नून लीग वाइट वॉश हो जाएगी और उसका वोट बैंक ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। नून लीग की अपनी फुटिंग्स हैं, पिछले 30-35 साल से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इख्तिदार में रहे हैं।
تو آبویسلی بیوروکریسی کے اندر بھی ان کی اچھی خاصی مطلب اندر تک موجود ہے وہاں پہ. پوری الیکشن جو مشنری یوز ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اور دوسرے یہ پرانے کھلاڑی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو کی ویکنیس یہ ہے بیسیکلی کہ دے ڈونٹ نو دا آرٹ آف کس طرح سے الیکشنس میں جاتے ہیں اور کیسے کیمپین چلاتے ہیں. کینڈیڈیٹس بھی ان کے صحیح طریقے سے یہ نامنیٹ نہیں کرتے ہیں, اور کئی دفعہ تو یہ ہوا کہ اچھے خاصے حلقے جہاں سے یہ جیت سکتے تھے پور کینڈیڈیٹس وہاں پہ رکھے جو اپنی کیمپین بھی نہیں چلا سکے اور ہار گئے. تو یہ ایک سچویشن ہے. ابھی ایک چیز تو یہ ہے کہ ویسے پاپولیرٹی وائز عمران خان کی پاپولیرٹی سے عروج پر ہے, اور نو ڈاؤٹ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ. اور اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ الیکشن نہ جیتے. کلیئرلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ میجورٹی آف دا سیٹس جو ہے پی ٹی آئی اٹھا لے گی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ایسے ملاقات ہوئی ہے میری جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ووٹنگ لسٹ میں سے ان کے نام ہٹا دیے گئے, یا ان کا جو جس جگہ پہ ان کو ووٹ دے رہا تھا وہاں سے ہٹا کے ان کا حلقہ ہی چینج کر دیا گیا, اینڈ دے ہیو ناٹ بین انفارمڈ. اور ان کا ایڈریس جبکہ چینج نہیں ہوا لیکن ووٹر لسٹ میں سے ان کے نام غائب ہو گئے اور حلقے چینج ہو گئے. تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اب جان بوجھ کے یہ ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے یا مسٹیکس ہوئی ہیں ان کی طرف سے, لسٹیں صحیح تیار نہیں کر سکے. تو یہ کہنا تو مشکل ہے, کسی کو بغیر ثبوت کے بلیم دینا تو ناانصافی ہوگی. نون لیگ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر وہ اس طرح سے الیکشن میں دھاندلی کرنے جائے گی تو ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ویسے ہی کافی شیکی ہو چکی ہے وہ بالکل ہی ملیا میٹ ہو جائے گی. ان کو چاہیے کہ فیئر الیکشنز کرائیں اور فیئر طریقے سے کمپیٹ کریں, اور پھر نتیجہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں کہ جو بھی جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. لگنا تو یہ ہے ویسے کہ 20 سیٹوں میں سے 12-13 سیٹیں تو پی ٹی آئی لے جائے گی, اور اگر اس طرح سے یہ لے جاتی ہے, اور 5 سیٹیں ان کو پہلے ہی ہو چکی ہیں جو کہ ریزرو سیٹس تھیں وہ ان کو مل گئی, تو اس حساب سے حساب کتاب پی ٹی آئی کے فیور میں جاتا ہے. اور نیکسٹ ویک لگتا ہی ہے کہ پھر پی ٹی آئی پنجاب گورنمنٹ میں آ جائے گی. اور اگر ایسا ہوا تو پھر کسی بھی وقت فیڈرل گورنمنٹ بھی کولیپس ہو سکتی ہے, چند ووٹوں کے اوپر ہے وہ, اور کوئی بھی ایک ان کا الائنس ٹوٹا, موسٹ لائکلی ایم کیو ایم ان کے اس سے ہٹ جائے گی, کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ تو پورے ہوئے نہیں. اور ان کی جو نسرین جلیل کو گورنر بنانے کے لیے ایم کیو ایم کوشش کر رہی تھی, اس کو صاف کیپٹل لیٹرز میں نو کا سائن مل گیا ہے. تو نسرین جلیل تو بنے گی نہیں, اور دوسرا کوئی اور ان کے پاس ابھی کینڈیڈیٹ ہے نہیں ہے, نام تو نہیں آیا ہے مارکیٹ میں کہ ہو کوڈ بی دا نیکسٹ گورنر. بٹ دا سچویشن ہے کہ اتنے 3 مہینے ہو گئے ان کا گورنر نہیں آیا, اور گورنر کی پوسٹ خالی پڑی ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو ایم کیو ایم کسی بھی وقت حکومت سے الگ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی میں میجورٹی لے آتی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ ایم کیو ایم وہاں سے ہٹے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کولیپس ہوگی اور نئے الیکشن کی طرف آپ چلے جائیں گے. تو لگتا ہے ابھی تو اس وقت یہ سچویشن ہے. اب اگر پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی, اس میں کوشچن آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ ایک جنرل ایک پرسپشن پاکستان میں جو کہ اب بہت حد تک اب یہ تو باتیں اوپن ہونے لگ گئی ہیں, کیونکہ اب تو اس میں کوئی سیکرٹ کوئی چیز ہی نہیں رہی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے, تو ڈو یو تھنک, یہ میں پیورلی ایک انالیٹیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ کیا اس میں ہم یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ یہ سارا ملبہ گرائیں اپنے اوپر اگر یہ گورنمنٹ کولیپس ہوتی ہے اور دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں, تو دوبارہ الیکشن میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اگین پی ٹی آئی اور عمران خان ڈو یو تھنک کہ کمنگ بیک ول بی ایکسیپٹیبل ٹو دا اسٹیبلشمنٹ, بیکاز عمران اگین وہ کہتے ہیں نا وونڈڈ ٹائیگر از ایون ورس, تو وہ تو اپنی ایک سچویشن میں, تو یہ کیا یہ اس کو ہونے دیں گے؟ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دھاندلی آپ چونکہ سائنٹیفک میتھڈ اتنے زبردست آ چکے ہیں کہ جس طرح ہم ایک زمانے میں گاڑیوں کا سنتے تھے, جی گاڑیاں چوری جاتی ہیں, کمپیوٹرائز گاڑیاں آ گئی, تو چوروں کے پاس کمپیوٹر کے بھی ہیک کرنے کے سسٹم آ گئے. تو یہ تو آپ اس پوری چین کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ there is no hard and fast rule, اور پالیٹکس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ سچویشن کس طرح سے ملکی اور بین الاقوامی چل رہی ہیں. اسی حساب سے اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ پنیترے بدلتی ہے, اور اکارڈنگ ٹو دی نیڈس
وہ گورنمنٹ چینج اوور یا نہیں ہونا چینج جو بھی ہے وہ اس حساب سے ڈیسائڈ ہوتا ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بھائی عمران خان کو ابھی نکالا, اس کو واپس کیسے آنے دیا جائے. بے نظیر 2 دفعہ آؤٹ ہوئی, اس کے بعد زرداری آئے, دو دفعہ پہلی دفعہ نکلی واپس آئی, پھر اس کے بعد تو اس کا قتل ہو گیا, اور پھر زرداری آ گیا. نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, ہر دفعہ نکالا گیا, اور مجھے کیوں نکالنا بولتا رہا, لیکن وہ ان اینڈ آؤٹ ہوتا رہا. اور اب پھر واپس اس کا بھائی آ گیا, یعنی ان کی فیڈرل گورنمنٹ 4تھی دفعہ بنی ہے. تو اب اگر آپ نے کہا کہ وونڈڈ ٹائیگر, تو وونڈڈ لائن آ سکتا ہے, ٹوٹا ہوا تیر دوبارہ چل سکتا ہے, تو وونڈڈ ٹائیگر کیوں نہیں آ سکتا. اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے عمران خان, اگر وہ واپس آنے کے بعد پھر وہی مسٹیکس کریں جو اس نے پہلے کی, دوزدارا ٹائپ کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنا دے اور ایسے ویسے کو جا کے اٹھا کے منسٹریاں دے دیں, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا, اور اپنی خبر خود کھولے گا, سیاسی خبر, اور ہمیشہ کے لیے اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. ابھی عمران خان کا ٹون کافی چینج ہوا ہے, گانا گلوچ میں کمی آئی ہے, اور جو کہ مشہور تھا کہ بدتمیزیاں بہت کر رہا ہے, اس میں بھی کمی آئی ہے, ناپ تول کی بات کر رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ تھوڑا سا سبق سیکھا ہے اس نے, میچورڈ باتیں کرنے لگا ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اب اگر اقتدار آئے تو واپس وہ غلطیاں نہ کرے, اور غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آگے موو آن ہو. اور جو ہے صرف اگر ایک ہی لکیر کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو وہ کبھی آگے نہیں جا سکتے. You have to be flexible when you are talking about democratic government or running the governance. گورننس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت اکانومی کی حالت بہت برے ہیں پاکستان کے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, گزارا نہیں ہو رہا. لوور کلاس کو تو چھوڑیں, مڈل کلاس بھی جو ہے وہ لوور کلاس میں شامل ہو چکی ہے, اور ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا. تو لوگوں کے تو بہت فائنینشلی ٹوٹے ہوئے حالات ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ نے جو بھی کوشش کی اکانومی کو سنبھالنے کی, وہ فلفل نہیں ہو سکی. ان کی ساری کوششیں ضائع گئی. آئی ایم ایف نے ابھی تک لال جھنڈی دکھائی ہوئی ہے, ابھی تک انہوں نے پیسے ڈیلے نہیں کیے, ابھی تک وہ نئی پہ نئی کنڈیشنز ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی. تو جو اکانومی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں, آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری بند ہوتی ہوئی جا رہی ہے, آپ کے جو سیل فون کی انڈسٹری جو عمران خان لے کر آیا تھا یہاں پہ وہ شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, لوگوں کی ایل سیز نہیں کھل رہی, امپورٹس رکی ہوئی ہیں, ہر چیز عجیب و غریب سے سچویشن ہو کے برباد ہو گئی. ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, پیٹرول کی پرائس کنٹرول نہیں ہو رہی, مہنگائی انفلیشن آسمان پہ. اب یہ انہوں نے آج کہا ہے کہ 25 روپے پیٹرول شاید کم کریں گے اگلے 1-2 دن میں. تو یہ تو ضمنی انتخابات کا ایک اسٹنٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اوور آل جو اکانومی, یہ ساری جو سچویشن ہے, جو سارے جو فیکٹرز آ رہے ہیں اس وقت جو ہیں, وہ بیسکلی اگر ہم ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ناظرین ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اس کے بعد آئیں گے اور اس کے اوپر فائنلی کنکلوڈ کریں گے. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. Or visit www.qaskhan.travels.com.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक सिचुएशन और सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पीटीआई गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहते हैं ना कि एक गैबी किस्म की इमदाद भी उनको आ रही है। तो इस सिलसिले में डिस्कस करेंगे डॉक्टर सलीम के साथ। तो डॉक्टर सलीम, जैसे जाने से पहले बात हो रही थी, अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं, जो सारी सिचुएशन इस वक्त है करंट जो है, वो तो अब ये इंडिकेट कर रही है कि अगर ये कहीं ना कहीं सिचुएशन, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का जो हम कहते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एक वो टर्म यूज होती है कि नफ्सियाती हद, एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर होता है हर चीज के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर भी होता है और इकोनॉमी के अंदर बल्कि ज्यादातर होता है यही कि जी आपका जो कॉन्फिडेंस जो मेजर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बजाय इसके कि एक्चुअल किसी फैक्टर के। तो वो तो सारे पीटीआई को ही सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में इनको तौवन करन इनको पीटीआई को ही वापस लाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लोगों का बहाल हो? कह सकते हैं आप कि ये होगा, क्योंकि पीटीआई के देखें 3.5 साल में से तकरीबन 1.5-2 साल तो कोविड में निकल गए जिसमें पूरी दुनिया इफेक्ट हुई। उस चीज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ा है, हर एक की इकोनॉमी, हर कंट्री की इकोनॉमी मुतासिर हुई। तो पाकिस्तान तो वैसे ही हिचकोले खा रहा था, तो ज्यादा इसको झटके लग गए। लेकिन आखिरी जो 1 साल था इमरान खान का, उसमें इकोनॉमी स्टेबलाइज होनी शुरू हो गई। आप देखें $28 बिलियन एक्सपोर्ट्स थी लास्ट ईयर के, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसी तरह से आपका जीडीपी बढ़ के आप 6% ग्रोथ के ऊपर आप आ गए, वो भी एक रिकॉर्ड है। तो एकदम से रिकवरी के ऊपर तो आ गए। अब ये जो एकदम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी शटर हो गई। जो आप गेन कर रहे थे वो आप लूज कर गए। अब जो सिचुएशन है उसमें पार्टी पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है। अब तो बात यह है कि स्टेट की एग्जिस्टेंस की बात आ गई है। आप देखें सोवियत यूनियन क्यों टूटा था, इकोनॉमिकली क्रैश कर गया, इसलिए मुल्क भी टूट गया। इसी तरह से हर मुल्क का यही होता है। आप देख लें श्रीलंका की मिसाल अभी रिसेंट हमारे सामने नजर आ रही है कि श्रीलंका में अब सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन जा रही है, लोगों के हालात बुरे। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आए, जबकि हम उसके काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। अब इसको रिवर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आए जो सही पॉलिसीज करे, बजाय इसके कि वो अपने केसेस ख़त्म करने के ऊपर तवज्जो सारी रखे। तो अभी हमें तो आप देख लें, हम पिछले प्रोग्रामों में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब ये इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चलती जिस तरह से ये गवर्नमेंट बनी है। या तो नून लीग के पास सिंपल मेजॉरिटी होती और वो आराम से गवर्नमेंट चलाते, अपनी पॉलिसी जो भी लानी थी वो लेकर आते, जैसे पहले उनकी गवर्नमेंट रही है। वो नहीं कर सके, नाकाम हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये इस तरह से 2-4 वोटों की अक्सरियत के ऊपर आप गवर्नमेंट जो हर वक्त हर दिन ये रहता है कि अभी गिरी कब गिरी, एक धक्का और लगा और किस्सा खत्म। तो ना तो आपकी IMF मानेगी, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक मांगेगा, ना वर्ल्ड बैंक मानेगा, ना लोकल इन्वेस्टर्स को एतमाद होगा, ना फॉरेन इन्वेस्टर तो आप भूल ही जाए। जब लोकल को एतमाद नहीं होगा तो फॉरेनर कहाँ से आएगा? और इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा लगा दी हैं, टैक्सेशन की और ड्यूटीज़ की, ये वो सारा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इन्वेस्टमेंट तो बंद हो गई है होना, ना लोकल ना फॉरेन। और ये जिस तरह से इन्होंने अभी जो बजट लाया है, तो वो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने आखिरी कील ठोक के तबाह कर दी है। तो ये तो चीज़ें रिवर्ट होने की ज़रूरत है और उसके लिए एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आए, चाहे किसी भी पार्टी की हो। मोस्ट लाइकली तो लगता है यही कि PTI वापस आएगी, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो विजनरी हो और एक प्लान लेके चले। मुझे ऐसे कि टैक्स पर टैक्स लगाए जाए और आम आदमी के ऊपर कितना बोझ डालेंगे, वो तो क्रश कर गया। ये कहते हैं कि जी आवाम टैक्स नहीं देती, ये गलत है। अभी आप देख लें कि एक व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया पे एक लिस्ट घूम रही है कि पाकिस्तानी किस किस तरह के टैक्सेस देते हैं। तो 20-25 किस्म के टैक्सेस देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपकी बहुत ज्यादा है और जो तबका टैक्स दे रहा है उसी को ही निचोड़े जा रहे हैं। सैलरी जो है बेसिकली, जो बड़ी कॉरपोरेशन है वो भी टैक्स देती हैं। जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, छोटे दुकानदार हो गए जो बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं, मैं एकदम छोटे छावड़ी वालों की बात नहीं कर रहा। आप चले जाएं, जैसे लिबर्टी मार्केट हो गई लाहौर की, गुलबर्ग की मार्केट हो गई है, कराची में तारिक रोड हो गया, जमजमा हो गया, इस तरह से मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। वहाँ पे अरबों रुपए का रोज बिजनेस होता है, टैक्स वो टके का नहीं देते। इसी तरह जागीरदार हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरह की आपने इकोनॉमी इतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है उसकी कि सारा बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है और वो पिस के खत्म हो गया उसका।
تو اس طرح سے تو ملک نہیں چلتا. اچھا آپ نے ڈاکٹر نعیم سوری ٹو کٹ یو کہ ایک میں آپ نے جو اکانومی کی بات کی اور اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر جو وہ نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جیسے ہم جو ٹیکس سیکٹر کی اگر بات کریں تو اس میں دو میجر آپ کو پلیئرز نظر آتے ہیں. ہم کراچی ورسز پنجاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ دو وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ کو کارپوریٹ ٹیکسز سب سے زیادہ وصول ہوتے ہیں, جہاں پہ انڈسٹری بھی سب سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ادھر اٹس ان کراچی اور اٹس ان پنجاب. اور اس کا اگر بیلنس اگر دیکھیں تو کراچی ڈیفینیٹلی اس میں ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے جو کہ آپ کو مور دین 50% جو آپ کے ریونیوز ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن جو کراچی کی اس وقت حالت ہے اور جو اس وقت سچویشن ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اس شہر کو انہوں نے کس بے دردی کے ساتھ جو ہے نا مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک فورسفلی طریقے سے اس کو ختم کرنا, مطلب وہ سچویشن کر رہی ہے اور وہ شہر کی بھی ہمت ہے کہ وہ سروائیو کیے جا رہا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی ایک جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جو کہ ایک بہت بڑا سانحہ بھی فیوچر میں بن سکتی ہے جو کہ میں آپ نے غالباً اس کو ڈسکس بھی کیا ہوگا پہلے بھی, وہ ہے ریگارڈنگ MQM کہ ریسنٹلی جو ایک بڑا میجر چینج آیا ہے کہ آل آف اے سڈن جو MQM کے جو پرانے اسٹالورٹس ہیں ان کو مختلف ممالک سے لا کے جو کراچی میں MQM کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے اور جو کراچی میں بھی مختلف جو دھڑے ہیں ان کو ملا جلا کے جو ہے وہ سارا لے جایا جا رہا ہے اسی طرف جو پرانی MQM کا جو سیٹ اپ ہے اس پہ لایا جا رہا ہے. اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ PTI کا جو وہاں پہ جو کراچی میں جو اثر و رسوخ ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ کوئی نظر آیا مورا کہ شاید MQM کو اگر ہم دوبارہ سے ایکٹیویٹ کریں اور پرانی اس کو پھر وہ شکل دیں تو شاید یہ کہ اس کے اندر جو ہے جان پڑ جائے اور وہ کراچی پھر ہمارے کنٹرول میں واپس آ جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو MQM کی جو نئی جو دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں اور اس کے اندر جو وہ آ رہا ہے اس کے اندر وہ دوبارہ اپنی ریوائول کر پائے گی اور جو PTI کو جو وہاں سے اتنی ساری جو سیٹیں ملی تھیں شاید ان میں پھر دوبارہ ڈنٹ پڑ جائے الیکشن میں؟ دیکھیں میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. آپ کی بات بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا کراچی کی پولیٹکس کے حساب سے کہ یہ واپس MQM کو بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ PTI کو ووٹ ملے کراچی سے, لیکن انفارچونیٹلی کراچی میں جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ انتہائی نکمی قسم کی ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ٹرمنالوجی بٹ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سافٹ ورڈ نہیں ملا یوز کرنے کا. وہ انتہائی درجے کے مطلب ان کو نہ تو پولیٹکس آتی ہے نہ کچھ آتا ہے, صرف وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب بھی کرائسس آیا ان میں سے کوئی بندہ ایک بھی بندہ نظر نہیں آتا. ایک وہ واڈوا کیا جو بھی نام ہے ان کا واڈا, وہ جیمز بانڈ بننے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. وہ عجیب امیچور قسم کا بندہ ہے, جیمز بانڈ والا حلیہ ڈال کے نکلتا ہے. وہ اس کو کیا بولے, جو گورنر تھا وہ بھی ایسے ہی ہے اور باقی کسی کو تو نام ہی نہیں آتا کہ کون ہے. تو آپ نے وہاں سے PTI نے کوئی لیڈر پروڈیوس نہیں کیا. الوی صاحب تھے جو کہ بڑے ڈائنامک قسم کے تھے, وہ صدر بن کے وہاں پہ صدارت کے محل میں بیٹھے ہوئے اور کراچی کی پالیٹکس سے وہ کٹ آف ہو گئے. ایز اے صدر وہ کر نہیں سکتے اوبیسلی, جبکہ ان کو رکھنا چاہیے تھا کہ کراچی کی پالیٹکس کے لیے صدر کے لیے تو جو ایک ایسی آئیکن بیٹھا ہوا ہے کوئی اس کے لیے تو کوئی کسی کو بھی بٹھا دیں وہاں پہ سونے کے لیے تو وہ کام چل جاتا ہے. صدر کا تو پاکستان میں کوئی رول ہی نہیں ہے, عہدہ ہی ختم کر دینا چاہیے میری نظر میں, تو جس طرح کی آپ کے جو سسٹم ہے اس میں. اینی وے ویسے تو میں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے حامی ہوں, وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, ہم کبھی اور بات کر لیں گے, پہلے کر چکے ہیں انفیکٹ. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ PTI کراچی سے اب بالکل ہی ٹھس ہو پڑی ہوئی ہے تو لگ یہ رہا تھا کہ ووٹ تقسیم ہو جائیں گے کراچی کے. اور ووٹ تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. اب اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اب ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو MQM بنی کیوں تھی؟ ضیاء الحق نے بنائی MQM تو وہ اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ جو پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیل رہی تھی اس زمانے میں اس کو توڑا جائے, اور اس لیے وہ بنائی گئی. انفارچونیٹلی MQM مافیا میں کنورٹ ہو گئی بعد میں, اور اس نے جتنا نقصان کراچی کا کیا اتنا تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بابر غوری جو ہے اس ٹائپ کے چوروں چکوں کو لے کے آیا جا رہا ہے, یا دوسرے آ جائیں جنہوں نے پہلے بھی کھایا پیا اور بھاگ گئے. اب یہ ان کی عوام میں اسٹینڈنگ تو کوئی نہیں ہے, بجائے اس کے کہ کراچی کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا کی جائے. ویسے تو انہوں نے کوشش کی تھی مصطفیٰ کمال کو لانے کی, لیکن وہ روتو بن کے بیٹھا رہا اور صرف ایک ہی لائن وہ ہر اس میں کہتا رہا کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے. او بھائی پتہ چل گیا ہمیں, اب آگے بولو خود کیا کرو گے. وہ ایک ہی لائن پہ اٹکا ہوا اور اس کے بعد غائب ہو گیا.
تو وہ کچھ نہیں کر سکا, تو اب یہ پھر ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر سلیم, وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو اس پہ کٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل صحیح انڈیکیٹ کیا کہ ہمارے پاس کراچی کے اندر جو دا ادر سولوشن از اے نیو لیڈرشپ, اے نیو بلڈ جو کہ کراچی کے مسائل کو سمجھتا ہو, جس کی کراچی میں روٹس ہوں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے کہ میں آپ کی بات سے سمجھاؤں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, لیکن ہو وہ کراچی کے لوکل, ایسا نہ امپوزڈ کوئی یا امپورٹڈ قسم کی کوئی وہاں پر پالیٹکس نہیں ہو, کیونکہ کراچی کے مسائل کو صرف وہی سالو کر سکتا ہے جس نے اس شہر کے اندر, اس پروسیس کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان کے W11 کا سفر نہ کیا ہو. تو ناظرین کے ساتھ لیتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ہفتے. اللہ حافظ. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام, محمود بھلر, فرام رائل پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. GTA میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک at 416-827-3333. واجد ملک, trusted name in the community. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں, اوٹوا, برامپٹن, مسیساگا, کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل, ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن, ساؤتھ ایشیا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. 5 and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service our priority. Our service and experience speaks for itself. ہر طرح کی کار کی تسلی بخش ریپیئر کے لیے آج ہی تشریف لائیں. Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario, 905-337-9600. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو 4 چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time.
Our commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647 500 9477.